اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی حمد آپ کی خدمت میں سورہ سجدہ کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پہلے جو تفسیر مجموع البیان میں اور دوسری تفاسیر میں سورہ سجدہ کی خصوصیات کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ سجدہ اور سورہ ملک کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری شب قدر عبادت خدا میں گزاری۔ تفسیر انوار النجم میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے روزانہ ان دونوں سورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص شب جمعہ میں اس سورت کو سمجھ کر پڑھے گا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس سے حساب کتاب بھی نہ لیا جائے گا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہوگا۔ تفسیر انوار النجم میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورت کو خود لکھ کر اپنے پاس رکھے وہ جوڑوں کے درد، سر کے درد اور بخار سے محفوظ رہے گا۔ اور اس قسم کے تمام فضائل و اعزازات و فوائد ان لوگوں کے لیے مفید ہیں جو ان صورتوں یا قرآن کے دوسرے سوروں کو بلا سمجھے بوجھے طوطے کی طرح رٹ کر یا پڑھ لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی تلاوت ہی نہیں ہے جس میں غور و فکر کا عنصر شامل نہ ہو۔ یہ نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے۔ اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اس لیے فضائل کا حصول سمجھ کر شوق اور رغبت اور عمل کرنے کے ارادے سے تلاوت پر منحصر ہے۔ اب سورہ سجدہ کے پہلے رکوع کی آیات کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اس کے پہلے رکوع میں 11 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ پہلی آیت حروف مقطعات ہے، الف لام میم، یعنی الف لام میم۔ دوسری آیت تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ترجمہ اس کتاب اور قرآن کا اتارا جانا بلا شبہ تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کی طرف سے ہے۔ اس آیت کے شان نزول تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ یہ آیات ابو سفیان اور دوسرے کفر و شرک کے سرداروں کے بارے میں اتری ہیں۔ یہ لوگ جنگ احد کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے امان حاصل کر کے عبداللہ بن ابی منافق کے ساتھ مدینے آئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ یہ اپنی پوجا پاٹ کرنے والوں کی شفاعت کریں گے، معاذ اللہ، تو ہم لڑائی جھگڑے چھوڑ دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چاہیں اپنے خدا کی تعریف کریں، آزاد ہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، ادھر خدا نے یہ آیتیں بھیج کر حکم دیا کہ ان کی پیشکش کو قبول نہ کریں۔ حضرت عمر ان کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا کہ ان کو امان دے چکا ہوں، بس ان کو مدینے سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 2 نہیں بلکہ 3۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، ترجمہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ
اس شخص نے اس سے از خود گھڑ لیا ہے، نہیں، بلکہ یہ حق یا حقیقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنے والے مالک کی طرف سے اترا ہوا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کے برے انجام سے ڈرائیں اس قوم کو جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ شاید وہ ہدایت حاصل کرے۔ اب کافروں کا یہ کہنا کہ یہ قرآن خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، بالکل جھوٹا دعویٰ تھا، اس لیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، وہ خود اقرار کر چکے تھے کہ یہ شخص نہایت سچا، کھرا، دیندار، پاک سیرت انسان ہے، بجائے نام کے خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے وہ پکارتے تھے۔ دوسری کہ وہ لوگ خوب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس دعوی نبوت سے ایک دن پہلے تک کسی نے اس شخص سے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ تیسرے یہ کہ وہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان طرز بیان کو خوب جانتے پہچانتے تھے، اور یہ بیان اس طرز بیان سے قطعاً مختلف تھا۔ آج تک ہر عربی جاننے والا از خود پہچان لیتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ ایک ہی شخص دو مختلف انداز سے نہیں بول سکتا۔ آیت کا پیغام، تعلیمات اور نتائج یہ ہیں کہ تمہارا اصلی خدا وہ ہے جو آسمانوں و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، مگر تم ایسے احمق ہو کہ کاٹ کے الوؤں کو کائنات کا مالک کا احساس سمجھ بیٹھے ہو۔ اس کائنات میں خدا کے سوا جو چیز بھی پائی جاتی ہے وہ اس کی مخلوق ہے اور اس کے سامنے بے بس ہے۔ دوسری یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا اس کائنات کو پیدا کر کے سو نہیں گیا، بلکہ وہی یہاں کا حکمران، تخت نشین، فرما روا ہے۔ نمبر 3، اب تمہاری انتہائی حماقت یہ ہے کہ اصل خدا کو، خالق و مالک کو چھوڑ کر چند بے بس مخلوقات کو اپنی قسمتوں کا مالک سمجھ بیٹھے ہو، جبکہ ان میں ہرگز ذرا سی قوت و اختیار نہیں ہے۔ یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 4، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ ترجمہ، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دنوں مرحلوں سٹیجز میں پیدا کیا، اور اس کے بعد تخت شاہی عرش پر جلوہ فرما ہوا اس کو چھوڑ کر نہ تو تمہارا کوئی مالک و مددگار ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ آیت نمبر 5، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ پھر سے پڑھو میں آیت، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ ترجمہ، وہی آسمان سے زمین تک دنیا کے تمام معاملات کی تدبیر کا انتظام کرتا ہے، پھر اس تدبیر کی تمام تفصیلات اوپر اس کے سامنے پیش کی جائیں گی، ایک ایسے دن جس کی مقدار تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہے۔ علامہ طبرسی نے اس آیت کا مطلب یہ لکھا ہے کہ فرشتے آسمانوں سے خدا کے فیصلوں کو لے کر اترتے رہتے ہیں اور خدا کے فیصلوں کو پہنچا کر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 6، ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ ترجمہ، غرض وہی ہے ہر چھپی ہوئی اور ظاہری، دیکھی اور اندیکھی تمام چیزوں کا جاننے والا، زبردست طاقت و عزت والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا۔ یہاں پر خدا نے خود کو عزیز یعنی ہر چیز پر غالب فرما کر بتا دیا کہ خدا ایسی عظیم طاقت ہے کہ اس کے ارادے کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا، کوئی اس کے ارادے کو روک ٹوک نہیں سکتا، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اس کی محکوم ہے اور کوئی چیز اس کے
ارادے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور آخر میں خود کو خدا نے رحیم فرما کر یہ بھی واضح فرما دیا کہ اس قدر طاقتور ہونے کے باوجود خدا ظالم نہیں ہے، بلکہ اپنی مخلوقات پر رحیم و شفیق ہے، جو عدل سے بھی آگے کا مقام ہے۔ یہ تفہیم القرآن میں اور تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 7۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، ترجمہ، جس نے جو چیز بھی بنائی بہت ہی اچھی بنائی، اس نے انسان کی پیدائش گیلی مٹی سے شروع کی۔ آیت نمبر 8۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، ترجمہ، پھر اس کی نسل نطفے یعنی ایک ذلیل بے قدر پانی کے نچوڑ سے چلائی، کمزور پانی کے جوہر سے چلائی۔ اس آیت کو میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، آیت نمبر 9۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، ترجمہ، پھر اس کے جسم کو تیار کیا اور اس میں اپنی روح کا ایک حصہ پھونک دیا اور تمہیں سننے کی طاقت دی، دیکھتی نگاہیں دیں اور سوچتے سمجھتے دل و دماغ دیے، مگر تم ہو کہ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ سواہو، پھر ہم نے کائنات کو درست کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بے ڈھنگی اور بے تکی ہے، بلکہ ہر چیز اپنا الگ ہی ایک حسن و جمال و کمال رکھتی ہے، ہر چیز متناسب و موضوع ہے۔ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ اپنے مقصد کو انجام دینے کے لیے بالکل مناسب اور ٹھیک ہے۔ تم خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کے نقشے میں کسی قسم کی کوتاہی، نقص یا کمی نہیں دکھا سکتے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم کا نقشہ تم پیش نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے اتنی پیچیدہ نازک حکمتوں سے لبریز تخلیقات کو ایک حادثہ یا اتفاق قرار دینا انتہائی غیر سائنٹیفک ہوگا۔ پھر اگر یہ مان لینا زبردست عقل مندی ہے کہ زندگی کا پہلا جرثومہ اتفاقاً حادثے کے طور پر وجود میں آیا، تو یہ بات مان لینا کتنا سائنٹیفک ہوگا کہ ہر لوح حیات کا پہلا فرد خدا حکیم کی تخلیقی عمل سے پیدا ہوا ہے، پھر اس کی نسل کے چلنے سے مختلف صورتیں بنتی چلی آ رہی ہیں۔ اس اسی بات کو مان لینے سے وہ تمام گتھیاں سلجھ جاتی ہیں جو ڈارون اور اس کے ماننے والوں کی احمقانہ شاعری سے حل نہیں ہو سکتی۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 10۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، ترجمہ، پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں کھو جائیں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پالنے والے مالک سے ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ عقلی سوال یہ ہے کہ جو ذات ہمیں پہلے جسم کا مکان عطا کر سکتی ہے، کیا وہ دوبارہ بھی یہی جسم کا مکان بنا کر نہیں بسا سکتی؟ جو چیز ایک دفعہ ہو سکتی ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ جو خدا ہر چیز پر قادر ہے وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر فرمایا کہ یہ اصل بات نہیں ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہونے کی بابت نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ خدا سے ملاقات ہی کے منکر ہیں، یعنی دوبارہ پیدا ہونے کے امکان کو خوب سمجھ سکتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ خدا سے ملاقات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں تاکہ وہ آزاد رہیں اور کھل کر گناہ اور بدکاریاں کر سکیں۔ ان کو اگلی آیت نمبر 11 میں دو ٹوک الفاظ میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی مہلت عمل ختم ہوتے ہی خدا کی طرف سے بھیجا ہوا موت کا فرشتہ آئے گا
اور تمہیں تمہارے اس جسم خاکی سے نکال کر پورا تمہیں اپنے قبضے میں کر لے گا، تمہارا کوئی ادنا سا حصہ بھی تمہارے جسم میں نہ چھوڑے گا، تمہیں پورا اپنی حراست کسٹڈی میں لے لے گا اور تمہارے مالک کے سامنے پیش کر دے گا۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 11، قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری زندگی کی مدت کو موت کا فرشتہ پورا کرتا ہے جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹ کر واپس جاؤ گے۔ تفسیر مجموع البیان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ بیماریاں اور درد وغیرہ موت کے پیغامبر ہیں۔ جب اجل آتی ہے تو ملک الموت خود حاضر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اے انسان، کتنی خبریں ہیں جن کے بعد دوسری خبروں کی توقع کی جاتی ہے، اور کس قدر پیغمبر پیغمبر ہیں کہ ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کا انتظار ہوتا ہے، اور اسی طرح ایلچی کے بعد ایلچی کی آمد کی امید ہوتی ہے، لیکن میں وہ خبر ہوں جس کے بعد کوئی خبر نہیں، اور میں وہ قاصد ہوں جس کے بعد کوئی قاصد نہیں۔ اے انسان، میں تیرے رب کی دعوت لے کر پہنچا ہوں، اسے چار و ناچار قبول کرنا ہی پڑے گا۔ جب وہ روح قبض کر لیتا ہے اور گھر والے انہیں چیخنے چلاتے ہیں تو وہ کہتا ہے، کس چیز پر چیختے ہو اور کیوں روتے ہو؟ خدا کی قسم، میں نے اس کی اجل میں ظلم نہیں کیا اور نہ میں نے اس کا رزق چھینا ہے، اس کو تو اس کے رب کی طرف سے دعوت پہنچی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ رونے والا اس کی موت پر رونے کے بجائے اپنے نفس کی فکر میں روئے، کیونکہ میں تو بار بار آنے والا ہوں، مجھے تو بار بار پلٹنا ہے، حتیٰ کہ تم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا جل ظہور ہو، اور خدا ان کے اعوان و انصار میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔